لیکن چلے یہ پابندیاں تو ہم پر کوئی نئی نہیں ہیں، لیکن حالات ہم جاننا چاہیں گے کہ آج کل کے حالات کیا ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب، چیئرمین تحریک انصاف، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، بہت شکریہ خان صاحب۔ سب سے پہلے یہ جو باز گشت آج کل چل رہی ہے کہ آصف زرداری صاحب ہوں گے نہیں ہوں گے، پہلے تو یہ کہتے تھے کہ NRO شاید وجہ بنے گی کسی سیاسی تبدیلی کی، آپ کی کیا سمجھ ہے جی اس وقت حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو میں نبیل گبول صاحب کو سلام کرنا چاہتا ہوں، میرے پرانے کولیگ ہیں۔ پہلے تو میں نبیل گبول کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ، میں کبھی نہیں چاہتا کہ آپ جائیں، ایسے لوگوں کو رہنا چاہیے۔ میرا مطلب نبیل گبول جیسے لوگ، میں ان کو دیکھا ہوا ہے پارلیمنٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مڈ ٹرم الیکشن اس لیے ہو کہ میری باری آ جائے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ایک گورنمنٹ پاور میں آتی ہے وہ ایک مینڈیٹ لیتی ہے۔ APDM کدھر ہے خان صاحب؟ پھر اب آپ نہیں کیا کر رہی ہے؟ معاملات درست ہو جائیں گے اس سے جو الزامات لگتے ہیں حکومت پر؟ نبیل صاحب، میں آپ سے ایک آخری سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل بات ہو رہی ہے زرداری صاحب کے جانے کی، کوئی -1 فارمولے کی، کوئی نیشنل گورنمنٹ کے آنے کی، زرداری صاحب یا ایوان صدر کے اندر کا ماحول کیسا ہے؟ سنا ہے کہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں انہوں نے بڑے واضح کر دیا میں کہیں جانے کو کسی کی مرضی کے ساتھ یا مجھے آرڈر کیا گیا جانے کا تو میں تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے بھیجنا ہے تو گھڑی خدا بخش بھیجو، نواب شاہ میں نہیں جاؤں گا۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ وہ ڈٹ گئے ہیں اس وقت جو فوج یا کوئی اس طرح کا کوئی پروگرام بن رہا ہے اگر تو؟ دیکھیں کاشف، جمہوری الیکٹڈ کوئی بھی عہدہ ہو، چاہے وہ پریزیڈنٹ کا ہو یا پرائم منسٹر کا ہو، دیکھیں پبلک ووٹ کر کے ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار میں لے کر آئی ہے۔ اسی طریقے سے پریزیڈنٹ بھی الیکٹڈ ہے، اگر جو جمہوری سوچ رکھتا ہے تو وہ کبھی اس سوچ کو فروغ نہیں دے گا کہ آپ اس طریقے سے کسی الیکٹڈ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کو ہٹائیں۔ اس کا ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ آئی تھنک جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ -1 کی بات کر رہے ہیں تو وہ پریزیڈنٹ کا جس طرح امپیچمنٹ کا ایک طریقہ ہے، اگر ان کے پاس میجورٹی ہے تو وہ اسمبلی میں آ کر اس کو امپیچ کر سکتے ہیں، ایک یہ جمہوری طریقہ ہے۔ لیکن غیر جمہوری سوچ لوگوں تک پہنچانا اور غیر جمہوری باتیں کرنا، جس طرح کل جو ہے میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ لوگوں کا آہستہ آہستہ جمہوریت سے اعتماد اٹھا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کی سوچ، اس طرح کی باتیں جمہوری لیڈروں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اینڈ آئی ایم ویری مچ شیور کہ عمران خان صاحب ایک جمہوری سوچ رکھتے ہیں، وہ بھی کبھی ایسی سوچ کو یا ایسی اٹیمپٹ کو کبھی بھی آئی تھنک سپورٹ نہیں کریں گے کہ جو ان ڈیموکریٹک ہو۔ تو ہم ایسی جمہوری سوچ ہونی چاہیے نا خان صاحب؟ عمران خان صاحب کی باتیں بڑی اچھی ہیں، ساری باتیں میں ان کی بڑی غور سے سنتا ہوں، مجھے بہت پسند ہے ان کی باتیں، لیکن سوائے ایک بات کی جو یہ کہتے ہیں کہ مڈ ٹرمز الیکشن کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان چاہ رہے ہیں کہ مڈ ٹرمز الیکشن اس لیے ہو کیونکہ ان کو پتہ چل گیا، اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا اور بائیکاٹ کیا، تو اب وہ انتظار نہیں کر پا رہے 3 سال مزید اور۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر ان کا ایشو یہ ہے، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ جی کرپشن ہے اور NRO جو ہے وہ بینیفٹ کرے گا چند لوگوں کو، تو اس کا نزلہ پارلیمنٹ پہ کیوں گرانا چاہتے ہیں؟ تو پارلیمنٹ میں میں سمجھتا ہوں جن لوگوں کو آپ کے NRO کی زرد میں آئیں گے تو کوئی نہ کوئی سیٹ اپنی خالی کر دے گا، آپ وہاں سے بائی الیکشن لڑ دیں، لیکن پورے پارلیمنٹ کے 342 ممبرز کے اوپر کیوں اپنا نزلہ گرانا چاہ رہے ہیں؟ تو اس لیے ان کو ویٹ کرنا چاہیے۔ اور یہ کوئی، لیکن نبیل صاحب مجھے آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ کچھ کنسیڈ کر رہے ہیں، یعنی آپ مان رہے ہیں جو آپ کی حکومت غلطیاں کر رہی ہے، جو کرپشن کے الزامات ہیں، جو آصف زرداری صاحب پر الزامات لگ رہے ہیں، آپ تو وہ سب مان رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو الزامات لگا رہے ہیں وہ پروف کریں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ الزامات تو ہم پر لگتے رہتے ہیں، ہم پہ تو شروع اور کس طرح پروف کریں؟ کاغذ بھی دے دیے، سارا کچھ ساتھ لگا دیا، اب یہ پروف کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ دیکھیں کورٹ کس لیے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتنا عمران خان صاحب نے بھی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے اتنا محنت کی ہے، ہم نے بھی لاٹیاں ساتھ ہی کھائی ہیں روڈوں کے اوپر، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک لیٹر صرف ایک چیف جسٹس کو لے کے سوموٹو ایکشن کے لیے کہ جی یہ کرپشن ہو رہا ہے، اس کے اوپر آپ ایکشن۔ لیکن کورٹ صاحب، میں نبیل صاحب بول دوں، کہتے ہیں کورٹ آزاد ہے، کورٹ سے دیکھیں نا جائیں کورٹ کے پاس۔ پاکستان کے اندر چینج آنا چاہیے تھا، ڈیموکریٹک پروسیس ہے، وہ آیا نہیں، نہ ایوالو کی ہماری ڈیموکریسی، اور نہ پارٹیز کے اندر، کاشف نہ پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی آئی۔ پارٹی میں تو آپ کی بھی ڈیموکریسی نہیں ہے جی؟ نہیں، ہماری پارٹی میں تو ڈیموکریسی کوئی، ہماری پارٹی تو انشاءاللہ الیکٹڈ نیچے سے اوپر تک۔ کب الیکشن آپ کو ہونا چاہیے تھا؟ سال ہو گیا نہیں؟ ہماری ممبرشپ کیمپین چل رہی ہے، دیکھیں نا کاشف، ایک ہوتے ہیں وہ 2 نمبر الیکشنز اور ایک ہوتے ہیں جینوئن الیکشنز۔ اگر آپ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں گے پارٹی مضبوط ہوگی، اگر 2 نمبر کروائیں گے پارٹی ٹوٹ جائے گی، اس لیے کوئی پارٹی میں الیکشن نہیں کرواتا۔ وہ میرے پاس آپ کی پارٹی کا چارٹر پڑا ہوا ہے جی، کانسٹیٹیوشن جو آپ کی پارٹی کا، تمام طاقتیں تو آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، کسی کو دل کرے گا تو آپ اڑا دیں گے، کسی کو دل کرے گا۔ ویسے میں پڑھ رہا تھا تو میرے ہاتھ میں آ گیا، میں خیر ارادہ نہیں تھا استعمال کرنے کا، لیکن آپ نے چونکہ بات کر دی ہے، کوئی آدمی
جس نے اگر عمران خان صاحب چاہیں کہ اس کو پھڑکانا ہے تو آپ پھڑکا دیں گے. لیکن کاشف آپ کو آج تک یہ پوچھیں کہ کتنے لوگوں کو عمران خان نے پھڑکایا ہے؟ آپ کے پاس اختیار تو ہے نا. نہیں لیکن نہیں، عرض تو یہ ہے کہ اگر یہ پاورز ہوتی، بائی دا وے یہ جو ہمارا یہ جو بنا ہوا ہے ہماری کانسٹیٹیوشن، کاشف کانسٹیٹیوشن جو بنی ہے، یہ کانسٹیٹیوشن بنی تھی آج سے 13 سال پہلے. کانسٹیٹیوشن کوئی ایک ہمیشہ ریویو کے اندر ہوتی ہے، پارٹی گرو کرتی ہے، پارٹی یہ ہوگی. ہمارے جب الیکشنز ہوں گے، ابھی تک تو دیکھیں نا ہم اس پوزیشن پہ ہی نہیں آئے. کانسٹیٹیوشن کو ریویو کرنے کا اختیار بھی آپ کے پاس ہے کاشف چیئرمین کے پاس. نہیں 60% چیئرمین بھی پڑھا اینڈ 2/3 آف دا CEC. ہماری 2/3 آف دا CEC کین چینج دا کانسٹیٹیوشن.